رشد الایمان کی قسط نمبر 19 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے غیر اللہ سے امداد کا بیان۔ حاجت روا ایک خدا اور یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یاد رہے بد مذہبوں نے انبیاء اور اولیاء علیہم الصلوۃ کی امداد کے تو منکر ہوئے کہ جن کی امداد در حقیقت رب تعالیٰ کی امداد ہے، اور دوسرے ممالک سے کافروں اور مشرکوں سے مدد طلب کی جو اصل میں من دون اللہ ہے۔ آئندہ بھی ان سے امداد لینے کے معاہدے کیے ہیں۔ اور بد مذہبوں کا یہ بھی نعرہ ہے صرف اور صرف یا اللہ مدد، اور اپنے ساتھ کئی محافظ، باڈی گارڈ اور اسلحہ بھی رکھتے ہیں تاکہ مشکل میں ان سے امداد لی جا سکے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، اس کی عطا کردہ طاقت سے اس کے بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے مددگار بہت ہیں، قرآنی آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست یعنی مددگار نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر اور نماز اللہ نہیں غیر اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مدد لینے کا حکم فرما رہا ہے جن کے ذریعے صبر اور نماز ملے، کیا ان سے مدد لینا شرک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ اگر غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہرگز حکم نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی رعایا سے مدد مانگی فَأَعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تو میری مدد طاقت سے کرو۔ بد مذہبوں کے نزدیک تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام بھی شرک کرنے والے ہوئے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں سے فرمایا کہ تم خاتم النبیین علیہم الصلاۃ والسلام کی مدد کرنا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اگر غیر اللہ سے امداد شرک ہوتی تو اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسل سے کیوں فرماتا کہ جب سرور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائیں تو ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین اور فرشتے بھی مددگار ہیں، لیکن بد مذہب کہتا ہے کہ غیر اللہ سے امداد شرک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے مددگار، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد شرک نہیں۔ جب رب غنی ہو کر اپنے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے تو بندہ مدد مانگنے سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے دین کی مدد ہے۔ رب کریم کا مدد فرمانا مسلمانوں کو کامیابی دینا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہ ہو۔ پتہ چلا علم والے بھی مددگار ہیں۔ اس سے تقلید کا وجوب ثابت ہوا، کیونکہ جو چیز معلوم نہ ہو وہ جاننے والے سے پوچھنا لازم ہے، لہٰذا غیر مجتہد کو اجتہادی مسائل مجتہدین سے پوچھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، انہیں خود اجتہاد کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی،
اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے یہ مددگار کافی ہیں، بے ایمانی کا کوئی مددگار نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں کوئی ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ پتہ چلا بے یار و مددگار ہونا کفار و منافقین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کے بہت مددگار ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس سے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا یعنی مرشد نہ پاؤ گے۔ معلوم ہوا گمراہ کا کوئی مددگار ہے نہ کوئی مرشد رہبر، مسلمانوں کے لیے دونوں ہے وحمدہ تعالیٰ۔ تفسیر البیان میں ہے اور جس کا کوئی شیخ مرشد نہ ہو اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔ مشرکین کفار سے مدد طلب کرنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کو تشریف لے چلے تو ایک بہادر شخص نے ایک مقام پر ساتھ چلنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو واپس چلا جا، ہم ہرگز کسی مشرک سے مدد نہ چاہیں گے۔ دوسرے مقام پر پھر وہی شخص حاضر ہوا اور ساتھ چلنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا۔ تیسرے مقام پر پھر وہ شخص آیا اور اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ اس شخص نے عرض کی ہاں۔ فرمایا فنعم اذن، ہاں اب چلو۔ حدیث پاک ہے حضرت خبیب بن اصاف روایت کرتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے ایک شخص نے کسی غزوہ میں شرکت کے لیے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم دونوں مسلمان ہوئے؟ کہا نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، پس ہم مشرکوں سے مشرکوں کے خلاف مدد نہیں لیتے نہ ہی آئندہ لیں گے۔ اس پر ہم دونوں مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوئے۔ نتیجہ بے ایمانوں، گستاخوں، بدمزوں سے مدد طلب کرنا حرام، اور حضرات انبیاء اولیاء علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے استعانت یعنی مدد مانگنا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔